أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا درس عمدۃ الاحکام کی کتاب سے ہے۔ عمدۃ الاحکام یہ وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے۔ وہ لائٹ نہیں چلی؟ اس میں نیٹ نہیں آ رہا۔ اچھا اس کو کیسے بتاؤں؟ ایک منٹ معذرت کے ساتھ۔ چلے اب آئے گا۔ اس کی صورت دوبارہ دیکھنا۔ لائٹ وہی جلا دیں، وہی تو وہی۔ ایک منٹ میں ذرا رابطہ آپ سے کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ یہ رہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا درس عمدۃ الاحکام سے ہے اور یہ وہ کتاب ہے جو احکام و مسائل پہ مشتمل ہے، اور اس کی حدیث نمبر آج ہے 103۔ تو یہ بند ہو گیا، ان کو گھر والوں کو معلوم ہے اس کا کھولنے کا۔ عبد الرحمن کو بلا لیں آپ۔ استغفر اللہ۔ معذرت کے ساتھ آج دوسری دفعہ رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا۔ اصل میں وہ دوسرا موبائل ہے، اس کے اوپر فیس بک کا سسٹم قائم کیا جاتا ہے تو اس میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عمدۃ الاحکام حدیث نمبر 103 اور جو احادیث آج پڑھنے لگے ہیں ان کا تعلق ہے نمازی کے آگے سے گزرنے سے، کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اس کا کیا حکم ہے، نمازی کو سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، کوئی گزرے تو نمازی اس کو منع کرے یا منع نہ کرے۔ اس موضوع پہ آج کی احادیث آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ تو آج کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے 103 عن ابی جہیم ابن سمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ روایت ہے ابو جہیم بن سمہ انصاری رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو یعلم المار بین یدی المصلی، اگر جان لے المارو گزرنے والا
بین یدی المصلی نماز پڑھنے والے کے آگے سے، ماذا علیہ من الاثم کہ کیا ہے اس پہ گناہ، لکان ان یقفا تو البتہ اس کا ٹھہرے رہنا، 40 تک، یعنی کہ 40 سال تک یا 40 دن تک یا 40 دنوں تک، یہ وضاحت نہیں آئی، تو اس کا ٹھہرے رہنا 40 تک خیر لہ اس کے لیے بہتر ہوگا، من ان یمر بین یدی المصلی اس سے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ البخاری، اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 510 اور امام مسلم نے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 507 قال ابو النضری، ابو النضر کہتے ہیں، ابو النضر کون ہیں؟ یہ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، نام ہے ان کا سالم بن ابی امیہ، عمر بن عبید اللہ کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ کہتے ہیں لا ادری مجھے نہیں پتا کہ قالا کہ جس استاد نے مجھے یہ حدیث بتائی تھی بسر بن سعید نے، انہوں نے یہ حدیث بتاتے ہوئے 40 یوما کہا تھا، 40 دن کا لفظ استعمال کیا تھا، او شہرن یا 40 مہینوں کا لفظ استعمال کیا تھا، او سنتن یا 40 سال کا لفظ استعمال کیا تھا، مجھے یہ معلوم نہیں ہے۔ اس حدیث، یہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بخاری شریف سے۔ تو امام بخاری اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی ہمارے استاد عبداللہ بن یوسف التنیسی نے، قال اخبرنا مالک، اور امام بخاری کے استاد عبداللہ بن یوسف کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث بتائی امام مالک نے، جو مشہور و معروف امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو النضر سے، ابو النضر جو عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور جن کا نام ہے سالم بن ابی امیہ، اور وہ روایت کرتے ہیں بسر بن سعید سے۔ بسر بن سعید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ زید بن خالد جوہنی نے، یہ صحابی ہیں، انہوں نے بھیجنے والے کو بھیجا، یعنی کہ بسر بن سعید کو بھیجا، کس کی طرف؟ ابو جہیم کی طرف، یسألہ کہ ان سے مسئلہ پوچھیں، ان سے سوال کریں۔ کیا سوال؟ کہ ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الماری بین یدی المصلی۔ ابو جہیم سے سوال ہوگا، سوال بسر بن سعید کریں گے۔ بسر بن سعید کو بھیجا کس نے؟ زید بن خالد جوہنی صحابی نے۔ سوال کیا ہوگا کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سنا ہے اس آدمی کے متعلق جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے؟ تو تب ابو جہیم نے یہ حدیث بیان کی تھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لو یعلم المارو، اگر جان لے، المارو وہ جو گزرنے والا ہے، بین یدی المصلی نماز پڑھنے والے کے آگے سے، کیا جان لے؟ یہ جان لے کہ ماذا علیہ من الاثم، اس کو کیا گناہ ملے گا اگر وہ نمازی کے آگے سے گزرے گا۔ تو اگر یہ گناہ معلوم ہو جائے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے تو وہ گزرنے والا گزرنے کی جرت نہیں کرے گا، وہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال انتظار کر لے گا، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے کی جرت اور جسارت نہیں کرے گا، کیونکہ گناہ اتنا زیادہ ہے۔ لیکن وہ گناہ کیا ہے یہ بتایا نہیں گیا۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، عقل مند کے لیے تنبیہ کافی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نمازی کے آگے سے گزرنے والے، نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر تجھے پتہ چل جائے اس گناہ کا تو تو 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال انتظار کر لے گا، لیکن نمازی کے آگے سے گزرے گا نہیں۔ تو اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم نے روایت کیا، جیسا کہ وضاحت ہو چکی ہے۔ لیکن قال ابو النضری،
یہ جو حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں، ان کے امام بخاری کے استاد کون ہیں اس حدیث کو بیان کرنے میں؟ عبداللہ بن یوسف۔ ان کے استاد امام مالک، ان کے امام بخاری کے دادا استاد۔ امام مالک کے استاد کون ہیں؟ ابو النضر، ان کے امام بخاری کے پردادا استاد۔ یہ ابو النضر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو میرے استاد ہیں بصر بن سعید، جو صحابی ابو جہیم سے حدیث پوچھ کر آئے تھے، انہوں نے جب مجھے حدیث بیان کی تو مجھے نہیں پتا کہ حدیث بیان کرتے ہوئے انہوں نے 40 دن کا لفظ بولا تھا یا 40 مہینے کا بولا تھا یا 40 سال کا بولا تھا۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ابن خزیمہ میں آئی ہے، نمبر ہے اس کا 775 775 کہ لا تصلی الا الی سترہ، کہ جب بھی نماز پڑھو تمہارے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ سترہ ہونا چاہیے۔ جب بھی نماز پڑھو لا تصلی الا الی سترہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے بھائی گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، نہیں اہتمام کرتے اس بات کا کہ اپنے سامنے سترہ رکھیں۔ ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، وہ بھی سترے کا بندوبست نہیں کرتی۔ مسجد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، سترے کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ سترے کا اہتمام ہر نماز میں ہر جگہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، پتہ چلا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے جب اس کے سامنے سترہ نہ ہو، اور اگر اس کے سامنے سترہ ہے تو پھر نمازی اور سترے کے بیچ میں سے گزرنا حرام ہے۔ نمازی نے اگر سترے کا اہتمام کیا ہے تو پھر سترے اور نمازی کے بیچ میں سے گزرنا حرام ہے۔ سترہ کہتے کس کو ہیں؟ سترہ اس چیز کو کہتے ہیں جو نماز پڑھنے والا اپنے سامنے رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے سامنے دیوار ہو سکتا ہے اس کے سامنے کوئی لکڑی پڑی جو لمبائی میں 1 ہاتھ کے برابر ہو سکتا ہے اس کے سامنے کوئی نیزہ جس کو زمین میں گاڑ دیا گیا ہو، کوئی عصا کوئی کرسی پڑی کوئی میز تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ اس چیز کو کیا کہا جائے گا؟ سترہ۔ تو سترے اور نمازی کے بیچ میں سے گزرنا حرام، اور اگر نمازی نے سترہ نہیں رکھا تو پھر بھی اس کے آگے سے گزرنا حرام ہے۔ لیکن کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوگا کہ جس نے سترہ نہیں رکھا اپنے سامنے، آپ کوشش کریں کہ آپ کو اس کے آگے سے نہ گزرنا پڑے۔ اگر اس کے پیچھے سے راستہ موجود ہے تو آپ اس کے پیچھے سے گزر جائیں، یا مثال کے طور پہ نمازی کے آگے ایک صف ہے، پھر دوسری صف ہے، پھر تیسری صف ہے، پھر آگے کوئی ستون ہے، تو آپ اس ستون کے پیچھے سے گزر جائیں تاکہ آپ کے درمیان اور نمازی کے درمیان کیا رہے؟ ستون رہے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ ہی فاصلہ ہے نمازی کے درمیان اور کسی آڑ، کسی دیوار کے درمیان، تو گزرنا آپ کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو پھر کہاں سے آپ گزریں؟ کتنا فاصلہ چھوڑ کے آپ گزریں؟ اس بارے میں کوئی واضح طور پہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ احتیاط اس میں ہے کہ کم از کم 1 صف اس کے بعد آپ گزریں، اور 1 صف سے مراد وہی صف ہے جس میں کھڑے ہو کے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں۔ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نمازی پوری مسجد کا مالک نہیں ہے، نمازی پوری زمین کا مالک نہیں ہے۔ نمازی کے لیے نماز کے دوران اتنی جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس لیے وہ والی صف جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں سے کم از کم نہ گزریں۔ ویسے بھی حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ بین یدی المصلی، نمازی کے آگے جہاں تک اس کے ہاتھ پہنچتے ہیں، تو اس جگہ سے نہیں گزرنا چاہیے۔ ویسے احتیاط یہی ہے کہ آپ اس کے آگے سے بالکل نہ گزریں، مجبوری بن جائے تو دور سے گزریں، اور اگر دور سے گزرنے کا آپ کے پاس کوئی امکان نہیں ہے تو پھر کم از کم وہ صف جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہاں سے نہ گزریں۔ یہاں پہ
اس مسئلے کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بہتر ہوگا کہ نمازی جو ہے لوگوں کے راستے میں نماز نہ پڑھے، وہاں پہ نماز نہ پڑھے جہاں پہ گزرنا لوگوں کی مجبوری ہے، ورنہ خود بھی اپنی نماز کو خطرے میں ڈالے گا اور گزرنے والوں کو بھی گناہ میں ڈالے گا۔ آپ جب عمرے پہ جاتے ہیں مسجد حرام، مسجد نبوی میں، آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت نے، انتظامیہ نے نماز پڑھنے کی جگہ بھی خاص کر رکھی ہیں اور راستے بھی خاص کیے ہوئے ہیں۔ اب اتنی بڑی مسجد ہے، اس مسجد میں راستوں کا ہونا ضروری ہے، راستے نہیں ہوں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ پھر نمازیوں کے اوپر سے گزریں گے، کئی لوگ ہو سکتا ہے لوگوں کے نیچے آ جائیں، کچلے جائیں، اس لیے اس مسجد میں راستے قائم کیے گئے ہیں۔ ان راستوں پہ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں۔ اگر راستوں پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں گے اور گزرنے والے کو آپ کے آگے سے گزرنے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملتی تو پھر ظاہر ہے اس کی مجبوری ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا مکہ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گزرا جائے مسجد حرام میں؟ یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں اور کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مکہ میں اس کی گنجائش ہو، مسجد حرام میں گنجائش ہو، کیونکہ وہاں پہ مجبوری ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ شریعت ہمیں دی تو یہ شریعت سب سے پہلے کن پہ نافذ ہوئی؟ مدینہ والوں پہ، مکہ والوں پہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شاید مکہ والوں کے لیے استثناء ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ استثناء کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ حکم پوری دنیا کے لیے ہے، تمام نمازیوں کے لیے ہے، ہر نماز کے لیے ہے، ہر شہر کے لیے ہے، مدینہ کے لیے بھی، مکہ کے لیے بھی، اور دیگر ممالک اور شہروں کے لیے بھی۔ یہاں پہ ایک تنبیہ ضروری ہے، وہ کیا کہ جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں ایک لفظ ہے من الاثم۔ کیا آپ نے دیکھ لیا یہ لفظ من الاثم؟ اس کا مفہوم ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ اسم کہتے ہیں گناہ کو، یعنی کہ پورے جملے کا مفہوم یہ تھا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اس گناہ کا پتہ چل جائے جو اس پہ ہے تو وہ انتظار کرنا پسند کرے گا، چاہے 40 سال انتظار کرنا پڑے، گزرے گا نہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ گناہ کا پتہ چل جائے، من الاثم، کیا یہ صحیح بخاری میں موجود ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہیں؟ امام صنعانی فرماتے ہیں کہ من الاثم کے الفاظ نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ صحیح مسلم میں ہیں، جبکہ عمدۃ الاحکام کے مؤلف نے یہ حدیث ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ بیان کیے ہیں، تو پھر وہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے گفتگو رکھنا چاہوں گا بخاری شریف کی ایک شرح ہے ارشاد الساری، وہاں سے ارشاد الساری امام قسطلانی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کا وہ نسخہ جسے روایت کرتے ہیں الکشمیہنی، اس نسخے میں من الاثم کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ باقی نسخوں میں من الاثم کے الفاظ موجود نہیں ہیں، تو پھر معنی کیا بنے گا؟ پھر معنی یہ بنے گا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر کیا ہے تو پھر وہ نہیں گزرے گا، انتظار کر لے گا 40 سال تک یا 40 مہینے تک یا 40 دن تک۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ مراد گناہ ہی ہے، لیکن بہرحال یہ من الاثم گناہ کے الفاظ بخاری مسلم میں موجود نہیں ہیں۔ قسطلانی جو ہیں یہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قال فی الفتح، وہ فتح الباری میں فرماتے ہیں وَلَيْسَتْ هَذِهِ زِيَادَةُ فِي شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَایَات، کہ یہ جو اضافہ ہے من الاثم کا، گناہ کے الفاظ کا،
یہ روایات میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ الکشمیہنی کی روایت میں موجود ہے، الکشمیہنی کے علاوہ موجود نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں والحدیث فی الموطا وباقی السنن والمسانید والمستخرجات بدونہا، کہ یہ حدیث امام مالک کی حدیث کی کتاب موطا میں آئی ہے، یہ حدیث سنن کی کتب میں آئی ہے، یہ حدیث مسانید میں آئی ہے، یہ حدیث مستخرجات میں آئی ہے، لیکن وہاں پہ بھی من الاثمی گناہ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ولم ارہا فی شیء من روایات مطلقہ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کسی بھی روایت میں کسی بھی جگہ یہ الفاظ نہیں ملے۔ پھر کہتے ہیں لیکن فی مصنف ابن ابی شیبہ یعنی من الاثمی، لیکن مصنف ابن شیبہ میں یہ آیا ہے کہ یعنی کہ من الاثمی۔ تو یہ وضاحت ضروری تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ عام طور پہ من الاثمی کے الفاظ حدیث میں نہیں آئے، لیکن معنی و مفہوم یہی ہے۔ بہرحال معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ الفاظ مقصود ہیں، مطلوب ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ نہیں آئے۔ بخاری شریف کا ایک نسخہ ہے جس کو کہتے ہیں الکشمیہنی، جس کو روایت کرتے ہیں، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 104 کی طرف۔ 104 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے کسی ایسی چیز کی طرف منہ کر کے جو اس کے لیے سترا بن رہی ہو لوگوں کے سامنے، جو اس کے لیے آڑ بن رہی ہو لوگوں کے سامنے، یعنی کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے اپنے سامنے بندوبست کیا ہوا کس کا؟ سترے کا، یا تو اس نے اپنے سامنے نیزے کو گاڑا ہوا ہے، یا برچی کو، یا عصا ڈنڈے کو، یا ستون ہے کوئی، یا دیوار ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ فَأَرَادَ أَحَدٌ، تو کوئی چاہے، کیا چاہے؟ أَن يَجْتَازَ، کہ گزرے، یعنی کہ کوئی گزرنا چاہے بین یدیہ، اس کے آگے سے، فَلْيَدْفَعْهُ، بس چاہیے کہ اس کو دھکیلے، اس کو نہ گزرنے دے۔ فَإِنْ أَبَى، بس اگر وہ انکار کرے، گزرنے والا گزرنے پہ اصرار کرے، انکار کرے، باز نہ آئے، فَلْيُقَاتِلْهُ، بس چاہیے کہ اس سے قتال کرے، اس سے لڑے۔ فَإِنَّمَا هُوَ شیطان، سوائے اس کے نہیں کہ وہ شیطان ہے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، نمبر ہے اس کا وہاں پہ 509، 509، اور بخاری کا ہی ایک اور مقام ہے، وہاں پہ بھی حدیث آئی ہے، نمبر ہے 3274، 3274۔ مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، نمبر ہے 505، 505۔ لیکن یہ حدیث ہمارے پاس ذکر کی گئی ہے بڑے ہی اختصار کے ساتھ، جبکہ اس حدیث کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اس سے اس مسئلے کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے، تو اس لیے میں وہ پوری حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں کہ امام بخاری جو ہیں اس کو روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، ابو صالح ذکوان السمان، یہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، یہ اس کو روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے، ابو سعید خدری جن کا نام کیا ہے؟ سعد بن مالک الخدری۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ ابو صالح ذکوان السمان کہتے ہیں رأیت ابا سعید الخدری، میں نے صحابی ابو سعید خدری کو دیکھا، فی یوم جمعۃ، جمعہ کے دن، یصلی الی شیء یسترہ من الناس، وہ نماز پڑھ رہے تھے کسی ایسی چیز کی طرف منہ کر کے جو ان کے لیے سترا بنی ہوئی تھی لوگوں کے سامنے۔ اچھا، یہ نماز پھر کہاں پڑھی جا رہی ہوگی شیخ صاحب؟ مسجد میں۔
پتہ چلا مسجد میں بھی سترے کا اہتمام ہونا چاہیے. فَأَرَادَ شَابٌ مِّن بَنِي أَبِي مُعَيْط، تو ابو معیط کے خاندان سے ایک نوجوان نے چاہا کہ ان یجتاز بین یدیہ، کہ وہ ابو سعید خدری کے سامنے سے گزرے. فدفع ابو سعید فی صدرہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے اس کو دھکیلا، گزرنے سے روکنے کی کوشش کی. مثال کے طور پہ دائیں سائڈ سے وہ آ رہا تھا تو ایسے اس کو دھکیلا. فنظر الشاب، نوجوان نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی گزرنے کا راستہ مل جائے، کہیں اور سے گزرنے کی گنجائش نکل آئے. فلم یجد مساغن الا بین یدیہ، تو نوجوان نے دیکھا کہ کوئی جگہ نہیں ہے گزرنے کی سوائے اس کے کہ وہ گزرے ابو سعید خدری کے آگے سے. فعاد، دوبارہ آیا، لیجتاز، تاکہ وہ گزرے ابو سعید خدری کے آگے سے. فدفعہ ابو سعید اشد من الاولی، تو ابو سعید خدری نے پہلی بار سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو دھکیلا. کس نے؟ صحابی نے. فنال من ابی سعید، تو اس نوجوان نے ابو سعید خدری کو برا بلا کہا کہ مجھے کیوں دھکا دے رہے ہو. ثم دخل علی مروان، پھر وہ نوجوان چلا گیا مروان کے پاس. مروان کون ہے جی؟ مروان بن حکم بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کیا تھے؟ یہ حکمران تھے، مدینہ کے حکمران تھے، مدینہ کے گورنر تھے. ان کے پاس وہ نوجوان چلا گیا شکایت لے کر صحابی ابو سعید خدری کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فشکا الیہ ما لقی من ابی سعید، تو اس نے مروان بن حکم کے سامنے ابو سعید خدری کی شکایت کی کہ میں نے ان کی طرف سے اس سختی کا سامنا کیا ہے، مجھے دھکیلتے ہیں. وداخل ابو سعید خلفہ علی مروان، تو ابو سعید خدری بھی اس نوجوان کے پیچھے پیچھے مروان کے پاس پہنچ گئے. فقال، تو مروان نے ابو سعید خدری سے کہا، ما لک ولابن اخیک، یہ کیا معاملہ ہے آپ کا اور آپ کے اس بھتیجے کا؟ کیا وہ ابو سعید خدری کا بھتیجا تھا؟ نہیں، دین کے لحاظ سے بھتیجا، اسلام کے لحاظ سے بھتیجا. اور اس سے پتہ چلا کہ مروان بن حکم کتنا سمجھدار ہے، معاملے کو ہلکا کرنا چاہا یہ کہہ کر کہ آپ کا بھتیجا ہے. تو ابو سعید خدری کہنے لگے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے کسی ایسی چیز کی طرف منہ کر کے جو اس کے لیے سترا ہو لوگوں کے سامنے، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، تو کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے، فلیدفعہ، تو اس کو دھکیلے. اور یہ پہلی بار جو دھکیلنا ہے یہ آرام سے ہوگا، پیار سے ہوگا، اشارے سے ہوگا. فإن ابا، اگر وہ باز نہ آئے، انکار کر دے پیچھے ہٹنے سے، فلیقاتلہ، تو اب آپ اس سے قتال کریں، اس سے لڑیں، یعنی کہ کسی شکل میں گزرنے نہ دیں. فإنما هو شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے، یعنی کہ شیطان والی حرکت کر رہا ہے. شیطان کا کام ہوتا ہے نمازی کی نماز میں خلل ڈالنا، نمازی کی توجہ نماز سے ہٹانا. تو اس لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو روکیں گے اس عمل سے. تو یہ ہے جی پوری حدیث، پوری روایت. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسئلہ یہ اتنا نرم نہیں ہے جتنا نرم ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. ہمارے لوگ پرواہ نہیں کرتے، گزرنے والا گزر رہا ہے اس کو روکتے ہی نہیں ہے. کیوں جی؟ نماز میں حرکت ہوگی. بھئی یہ نماز میں وہ حرکت ہے جس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایسی حدیث آ جایا کرے تو اپنے مسلک کے اصولوں کو چھوڑ دیا کرے. جی ہمارے مسلک کے مولوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ نہیں نماز میں حرکت نہیں کرنی. بھائی ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے نہیں حرکت کرنی چاہیے، لیکن جہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، صاحب نماز کہہ رہے ہیں، جنہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر صحابی کا عمل دیکھیں ابو سعید خدری کا، کیا انہوں نے نماز میں حرکت کی یا نہیں کی؟
اس مسئلے میں سختی کی ہے نرمی کی؟ سختی کی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان معاملات میں شریعت کے پابند بنیں، احادیث کے پابند بنیں. یہاں مسلک کی پیروی کرنا مناسب نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نمازی کو چاہیے کہ سترے کا اہتمام کرے تاکہ اپنی نماز کو محفوظ رکھ سکے. کس چیز سے؟ نماز کے ثواب میں کمی آئے گی یا نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. کیونکہ نمازی کے آگے سے اگر 3 چیزوں میں سے کوئی گزرے تو نماز باطل ہو جاتی. کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1 کوئی عورت، نمبر 2 گدھا، نمبر 3 کتا. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے اوپر انہوں نے جب ان کو پتہ چلا اس کا تو انہوں نے برا منایا. کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے ہم عورتوں کو ملا دیا کس کے ساتھ؟ کتوں کے ساتھ، گدھے کے ساتھ. اور یہ حدیث ابھی میں نے بیان کی ہے، اس کا نمبر ہے 511 بخاری شریف میں، کہ سیدہ عائشہ کے پاس تذکرہ کیا گیا کہ نماز منقطع ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے جب نمازی کے آگے سے گزرے کتا یا گدھا یا عورت. سیدہ عائشہ نے اس کا برا منایا تھا. یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو یہ حدیث سننے کا اتفاق نہیں ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو بہرحال مسئلہ درست ہے کہ یہ 3 چیزیں گزریں گی تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز گزرے تو پھر نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، نماز کے ثواب میں کمی آئے گی. تو اس لیے بہت ضرورت ہے اپنی نمازوں میں احتیاط کرنے کی. یہاں پہ یہ بھی پتہ چلا کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنے سترے کے قریب کھڑا ہو، زیادہ دور کھڑا نہ ہو، تاکہ وہ اس کو روک سکے جو اس کے درمیان میں سے اور سترے کے درمیان میں سے گزر رہا ہے. اگر سترہ آپ کا دور ہے 2 صفیں دور تو آپ کیسے روکیں گے اس کو جو آپ کے آگے سے گزر رہا ہے؟ تو سترہ جو ہے وہ آپ کے قریب قریب ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی نماز کی جگہ اور سامنے جو دیوار ہوتی تھی قبلے والی، تو اس کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا ایک بکری کے گزرنے کا، بس اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا. اور بکری کا بچہ بھی کبھی گزرنے لگتا تو آپ اس کو بھی گزرنے سے روکتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس معاملے میں کتنے اہتمام کی ضرورت ہے. یہاں پہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اذا صلی احدکم الی سترہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے سترے کی طرف منہ کر کے، فلیدنو منھا، سترے کے قریب کھڑا ہو، فإن الشیطان یمر بینہ وبینھا، شیطان جو ہے وہ گزرتا ہے اس کے بیچ میں سے، سترے کے بیچ میں سے. اس حدیث کو روایت کیا امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں. اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے، نمازی سترے کے بیچ میں سے، کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کسی گزرنے والے کو منع کرتے ہیں، بات نہیں آتا، پھر آپ سختی کرتے ہیں، دھکیلتے ہیں اسے پیچھے، اور آپ کے دھکیلنے سے وہ گر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ پہ کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا. یہ جب اسلامی عدالت ہوگی، مسلمان جج ہوگا تو وہ یہ فیصلہ کرے گا. اور اب تو کیمرے بھی موجود ہیں، کیمروں سے مدد لی جا سکتی ہے کہ کیا واقعی وہ اسی لیے فوت ہوا کہ اس کو نماز کے درمیان گزرنے سے روکا جا رہا تھا، یا کوئی اور معاملہ ہے. کیونکہ جھوٹ بھی تو لوگ بول لیتے ہیں نا جی، میں اس کو روک رہا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قتل کیا ہو کسی اور وجہ سے. اچھا، کیا حکمت ہے روکنے کی؟ تاکہ نمازی کی نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو اور گزرنے والا جو ہے گزرنے کے گناہ سے بچ جائے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب آپ پہ کوئی حملہ کرے، آپ
کو مارنے کی کوشش کرے تو آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ کیا فوری طور پہ اسے گولی مار دیں گے؟ نہیں. اگر ممکن ہو گولی مارے بغیر اس کے شر سے بچنا تو پھر گولی مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ نے کیا کہا ہے، پہلے اس کو منع کریں، اس کا مطلب آرام سے منع کریں، پیار سے، بعد نہ آئے پھر گزرے پھر سختی کریں آپ. تو پہلی بار سختی کا حکم نہیں دیا گیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز میں اگر ایسی حرکت کی جائے جس کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہے، نماز کی اس میں حفاظت ہے، تو پھر نماز میں وہ حرکت کی جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج کے درس کی حدیث نمبر 3 اور ویسے حدیث نمبر 105 عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اقبلت راکبا علی حمار اتان، میں سوار ہو کر آیا حمار پہ. حمار سے مراد کون سا حمار ہے؟ وضاحت آگی، اتان یعنی کہ اس سے مراد گدی ہے. عبداللہ بن عباس کس چیز پہ بیٹھ کر آئے ہیں؟ گدی پہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پہ کہاں ہیں؟ مدینہ میں کہ مکہ میں؟ مکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کے حج سے تعلق رکھنے والا واقعہ ہے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں گدی پہ سوار ہو کر گدی پہ بیٹھ کر آیا. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ، اور میں یومئذ ان دنوں میں اس وقت احتلام کے قریب تھا. کیا مطلب احتلام؟ بلوغت کے، بالغ ہونے کے قریب تھا، بالغ ہونے ہی والا تھا. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. کہاں پہ؟ بمنن، منا میں. الی غیر جدار، کسی دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف منہ کر کے. یہ جو الفاظ ہیں الی غیر جدار، کہ آپ نماز لوگوں کو پڑھا رہے تھے منا میں غیر جدار کی طرف. جدار کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کو. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ کے سامنے بالکل کوئی چیز نہیں تھی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز تھی لیکن وہ دیوار نہیں تھی، دیوار کے علاوہ تھی؟ کیا مراد ہے اس سے؟ امام قسطلانی رحمہ اللہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ غیر ہے، غیر جدار، یشعر، یہ بتا رہا ہے کہ بِأَنَّ ثَمَّةَ سُتْرَةً، کہ وہاں کوئی نہ کوئی سترہ تھا. کیونکہ لِأَنَّهَا تَقَعُ دَائِمًا صِفَةً، کیونکہ لفظ غیر ہمیشہ صفت بن کر آتا ہے. اس کا کوئی نہ کوئی موصوف ہونا چاہیے یہاں پہ، اور وہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ شیء ہوگا، یعنی وَتَقْدِيرُهُ إِلَى شَيْءٍ غَيْرِ جِدَار، یعنی کہ آپ منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کسی چیز کی طرف منہ کر کے، لیکن وہ چیز دیوار نہیں تھی، دیوار کے علاوہ کوئی چیز تھی. کہتے ہیں وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. تو یہ وضاحت کس کی طرف سے ہے؟ امام قسطلانی کی طرف سے. تو امام قسطلانی کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو منا میں نماز پڑھا رہے تھے، آپ کا منہ دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف تھا، کوئی اور چیز سترا تھی. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، تو میں صف کے کسی حصے کے آگے سے گزرا، صفوں کے بیچ میں سے گزرا. فَنَزَلْتُ، پھر میں نیچے اترا. فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، تو میں نے چھوڑ دیا گدی کو ترتعُ، کہ وہ چرتی رہے، وہ گھاس وغیرہ کھائے. وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، خود میں صف میں داخل ہو گیا. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ، تو فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ، اس کو غلط قرار نہیں دیا، علیہ مجھ پہ، احد، کسی نے بھی،
کسی نے میری اس حرکت کو غلط قرار نہیں دیا، کسی نے مجھے اس سے روکا نہیں، کسی نے بعد میں میرے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 76۔ پھر امام بخاری اس کو دوبارہ لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں، وہاں پہ نمبر ہے 493، 493۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 861 کے طور پہ، 861۔ اور امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 504، 504۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ اس سے پتہ چلا کہ جب جماعت کھڑی ہو تو امام آپ کا سترا ہے۔ پچھلے نمازیوں کے لیے کون سترا ہے؟ امام۔ اور امام کے سامنے سترا موجود ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی چیز ہو، تو پھر جو پچھلی صفیں ہیں ان کے بیچ میں سے گزر سکتے ہیں۔ میری یہ گفتگو ان لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی جنہوں نے مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ مسجد نبوی کے بہت زیادہ دروازے ہیں، مسجد حرام کے بہت زیادہ دروازے ہیں، کوئی اس دروازے سے داخل ہو رہا ہے، کوئی اس دروازے سے داخل ہو رہا ہے۔ اب آپ ایک دروازے سے داخل ہو کے نمازیوں کے آگے سے گزر کے، نمازیوں کے بیچ میں سے گزر کے آگے جا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام صاحب کے سامنے دیوار ہوتی ہے، سترا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جب امام صاحب کے سامنے سترا ہو تو پھر جو پیچھے صفیں بنی ہیں ان صفوں کے بیچ میں سے آپ گزر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ تراویح کے دوران لوگ گزرتے ہیں۔ اب ہمارے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں یہ پریشان ہوتی ہیں کیونکہ ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے آگے سے گزرتے ہیں، ہماری صف توڑتے ہیں۔ جب آپ تنہا نماز پڑھیں تب آپ کے آگے سے کسی کو نہیں گزرنا چاہیے، لیکن آپ بھی دھیان کریں راستے میں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھیں۔ لیکن جب جماعت کھڑی ہو تو پھر صفوں کے بیچ میں سے کوئی گزرنا چاہے تو اس کو گزرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس یہاں پہ گزرے ہیں۔ یہاں سے اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے موقع پہ بلوغت کے قریب تھے، اور آپ کے فوت ہونے سے پہلے وہ بالغ ہو چکے تھے، اور ان کے ختنے بھی انہی ایام میں ہوئے ہیں۔ کن کے؟ عبداللہ ابن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ختنے انہی ایام میں ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ حج کے بعد اور آپ کے فوت ہونے سے پہلے ان کے ختنے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کے کتنے دنوں بعد فوت ہو گئے ہیں؟ جی تقریباً آپ 3 مہینے کہہ سکتے ہیں، 90 دن کہہ سکتے ہیں آپ۔ یعنی کہ حج کا بنیادی دن کون سا ہے؟ 10 تاریخ، 10 کون سی؟ 10 ذی الحجہ، اس کے بعد 10 محرم 1 مہینہ ہو گیا، آگے نہیں، ذی الحجہ، محرم، ہاں 10 صفر 2 مہینے ہو گئے، اور 10 ربیع الاول 3 مہینے ہو گئے، 11 تاریخ کو آپ فوت ہو گئے، تو تقریباً یہ 3 مہینے بنے۔ تو عبداللہ ابن عباس انہی دنوں میں بالغ ہوئے ہیں اور انہی دنوں میں ان کے ختنے کیے گئے ہیں۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ضروری نہیں کہ بچے کے ختنے آپ پیدا ہونے کے 7ویں دن کریں، 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، 7ویں دن آپ اس کے بال، سر کے بال مونڈ دیں، لیکن ختنے کرنا 7ویں دن ضروری نہیں ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے کسی دن بھی آپ ختنے کر سکتے ہیں، یہ ہے شریعت کے اعتبار سے۔ لیکن بچے کی سہولت کے اعتبار سے ختنے کب کرنا مناسب ہے جی؟ 7ویں دن کر دیں، پیدائش کے بعد کر دیں، کیونکہ جب بڑا ہو جائے گا ٹانگیں وہ اس کی حرکت کرنا شروع ہو جائیں گی، پھر آپ ختنے کریں گے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی اور بار بار ہوگی۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن آپ
ختنے کر لیں، لیکن شریعت نے ایسی کوئی تعلیمات نہیں دیں. شریعت کے لحاظ سے بلوغت سے پہلے پہلے ختنے کر لینے چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ عبداللہ ابن عباس کے گزرنے کو غلط قرار نہیں دیا. اس سے پتہ چلا کہ صفوں کے بیچ میں سے اس انداز سے گزرا جا سکتا ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 106 106 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت انہوں نے کہا، کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سویا کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آپ کے آگے، وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، اور میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے تھے. یعنی کہ جب آپ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تو میں آپ کے آگے سوئی ہوتی تھی، اور آپ کا سجدہ جب ہوتا تھا تو میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے. فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، جب آپ سجدے میں جاتے تو غمزنی، مجھے ہاتھ لگاتے. کیوں؟ تاکہ میں ٹانگیں سمیٹ لوں. فقبضت رجلی، چنانچہ میں اپنی دونوں ٹانگوں کو کیا کرتی تھی؟ سمیٹ لیتی تھی، اکٹھا کر لیتی تھی، اور پھر آپ سہولت کے ساتھ سجدہ کر لیا کرتے تھے. وَإِذَا قَامَ، جب آپ کھڑے ہوتے، بَسَطْتُهُمَا، تو میں ان دو ٹانگوں کو کشادہ کر لیا کرتی تھی. وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ کیوں لگانا پڑتا تھا؟ سجدہ عائشہ کو چاہیے کہ خود ہی جب آپ سجدہ کرنے لگیں تو اپنے پاؤں سمیٹ لیں. سجدہ عائشہ کہتی ہیں والبیوت، ان دنوں جو گھر ہوتے تھے، والبیوت یومئذ، ان دنوں جو گھر ہوتے تھے، لیس فیہا مصابیح، ان میں چراغ نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ اندھیرا ہوتا تھا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ سجدے میں جا رہے ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے، جہاں پہ ہوتے اتنی روشنی ہوتی تھی کہ آپ سوئی بھی تلاش کر سکتے ہیں. یہ بات غلط ہے. سیدہ عائشہ بتا رہی ہیں، صورتحال واضح کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہاتھ لگانا پڑتا تھا سیدہ عائشہ کو، تاکہ وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں. تو اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 382 382، اور امام مسلم نے نمبر ہے 512 512. ہم نے ابھی گفتگو کی تھی کہ عورت نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ لیٹنا اور چیز ہے، گزرنا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. اور اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے کہ سونے والا نمازی کے آگے سویا رہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کوئی عورت بھی نمازی کے آگے ہے تو اس سے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ ہی نماز کے اجر و ثواب میں کمی آئے گی. گزریں تو پھر کام خراب ہے. اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ اگر کوئی وضو کرنے کے بعد عورت کو ہاتھ لگائے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ شافعی حضرات کا یہ موقف ہے کہ وضو کرنے کے بعد عورت کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام دوران نماز ہاتھ لگاتے تھے تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. یہاں پہ یہ بھی بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ لگاتے ہوں گے سیدہ عائشہ کو تاکہ وہ پاؤں سمیٹ لیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ کہاں پہ لگے گا. ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں پہ لگے، اور پاؤں پہ کپڑا نہیں ہوگا، ان کے براہ راست جسم پہ ہاتھ لگے گا. اور سوئے ہوئے مرد ہوں یا عورت ہوں، شلوار تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ سیدہ عائشہ کے پاؤں پہ لگے،
ہو سکتا ہے پنڈلی پہ لگے، یعنی کہ عورت کو ہاتھ لگائیں چاہے آگے عورت کے جسم کے حصے پہ کپڑا نہ ہو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اور اسے یہ بھی پتا چلا کہ وہ کمرہ جس میں آپ نماز پڑھتے تھے، سیدہ عائشہ ہوتی تھی، وہ تنگ سا ہوتا تھا. ہمارے گھر تنگ ہوں تو ہم دلی طور پہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کب کھلا گھر ملے گا، کب ہمارے ہاں کشادگی پیدا ہوگی، کب حالات بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے، حالات بہتر کرنے کے لیے آپ محنت کریں، کھلا گھر ہو، اچھی بات ہے، لیکن جب تک کھلا گھر نہیں ملتا تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کی طرف آپ دیکھ لیں. اور اس سے بھی پتا چلا کہ نماز میں اس قسم کی حرکت جائز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دوران نماز سیدہ عائشہ کو ہاتھ لگاتے تھے نا، تو یہ حرکت ہوئی نا نماز میں. تو اور یہ حرکت کیوں ہے؟ نماز کی اصلاح کے لیے، نماز کے فائدے کے لیے، تاکہ سجدے کی جگہ کھلی بن جائے. تو ایسی حرکت کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. یہ مسئلہ کہ نمازی کے آگے سے عورت گزرے، گدھا گزرے یا کالا کتا گزرے، عام کتا نہیں کالا کتا، تو کیا اس سے نماز ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی، اس میں اختلاف ہے. 3 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، ان کا موقف یہ ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی. امام احمد کے اس بارے میں 2 موقف آئے ہیں. ایک موقف ان کا یہ آیا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی الا یہ کہ گزرنے والا کالا کتا ہو. اور دوسرا ان کا موقف یہ سامنے آیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس بارے میں جو حدیث آئی ہے اس کے راوی کون؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یقطع صلاۃ الرجل المسلم اذا لم يكن بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل المرأة والحمار والکلب الاسود، کہ اگر نمازی کے سامنے اونٹ پہ رکھے جانے والے کجاوے کی پچھلی لکڑی جیسی کوئی چیز نہ ہو تو نمازی کی نماز کو توڑ دیتے ہیں. کون کون؟ 3 چیزیں: عورت، گدھا اور کالا کتا. تو اب امام احمد کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ اس سے تینوں چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہی صحیح موقف ہے. حدیث کا تقاضا یہی ہے، حدیث کا معنی و مفہوم یہی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ٹوٹتی تو پھر حدیث کا کیا کرے گا؟ حدیث کی کوئی نہ کوئی تعویل کرے گا. ہمارا کام حدیثوں کی تعویل کرنا نہیں ہے، ہمارا کام ہے حدیثوں پہ عمل کرنا، حدیثوں کو لینا. اچھا، یہاں پہ یہ کیوں آیا کہ کالے کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹے گی؟ کیونکہ کالے کتے کو دیگر حدیث میں شیطان کہا گیا ہے. تو کیا پھر دوسرا کتا گزر سکتا ہے؟ نہیں گزرنے، ہم نے نہ مرد کو گزرنے دینا ہے، نہ بچے کو گزرنے دینا ہے، نہ بکری کے بچے کو گزرنے دینا ہے. لیکن یہ 3 چیزیں گزریں گی تو نماز ٹوٹ جائے گی، باقی چیزیں گزریں گی نماز نہیں ٹوٹے گی، ثواب میں کمی آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. جو ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک لفظ ہے البیوت، یہ بیت ان کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ گھر. مصابی، مصباح کی جمع ہے چراغ. اور رجلیہ، یہ اصل میں کیا ہے؟ رجلینی اور پھر یا رجلینی، دو کیا؟ 2 ٹانگیں، لیکن وہ نون جو ہے پھر وہ گر گیا. قبضتو، میں نے سمیٹا، میں نے سکیڑا. رجلایا، میری دونوں ٹانگیں، میرے دونوں پاؤں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز
نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کوئی بھی ہو اس میں سترے کا اہتمام کریں، چاہے کسی کے گزرنے کا خطرہ ہو چاہے خطرہ نہ ہو۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہ حکم گھر کی نماز کے لیے بھی ہے، مسجد کی نماز کے لیے بھی ہے، صحرا کے لیے بھی ہے، بلڈنگ کے لیے بھی ہے، مکہ کے لیے بھی ہے، مدینہ کے لیے بھی ہے۔ ہر ایک کو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ یہیں سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، صحابہ کرام کہتے ہیں مدینہ میں جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو ہم تیزی سے جاتے تھے کس کی طرف؟ مسجد نبوی کے ستونوں کی طرف۔ کیوں؟ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے۔ لیکن ستونوں کی طرف کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسجد میں بھی سترے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہر جگہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔